سیلاب چلا گیا لیکن یہاں پر بڑے نشانات اور سخت لوگوں کے لیے مشکلات چھوڑ گیا ہے۔ تقریباً 1000 کے قریب لوگ تھے جہاں صبح شام دوپہر ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ محنت مزدوری کرنے والے، صبح شام کمانے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے ہم نے ایک فرسٹ سٹیپ لیا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے اپنے ٹریکٹر، ٹرالیاں، مٹی اور دن رات ایک کر کے جو ادھر کے مقامی لوگ ہیں ان کے لیے آج ہماری فاؤنڈیشن کی جانب سے اعزازی تقریب بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلال پور پیر والا میں ہم موجود ہیں اور لٹل سٹیپ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ابتسام الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ اس فلڈ کے حوالے سے اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے یا جو ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے تھے اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا خدمات کی، اور اس وقت لوگوں کے تاثرات ہم نے دیکھے ہیں وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ تو مزید ہم ابتسام بھائی سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بتائیے گا کہ یہاں پر کس کس حوالے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اکاموڈیٹ کیا گیا، راشن کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے؟ جب جلال پور کی خبریں میڈیا پہ بھی چلیں، ساری دنیا نے دیکھا، تو ہم بھی یہاں پر آگے پہلے دن ہی تو الحمدللہ ہم نے لٹل سٹیپ فاؤنڈیشن نے سیلاب سے متاثرین کے لیے یہاں خیمہ بستی لگائی، جہاں تقریباً 1000 کے قریب لوگ تھے جہاں صبح شام دوپہر ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔ پھر میڈیکل ہمارا کیمپ لگا رہا یہاں پہ ان کے لیے، روزگار کا ہم نے پھر اب یہ پراپر سلسلہ شروع کیا آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے اسی خیمہ بستی میں سے جو سیلاب کے مارے ہوئے، یہ اچھے لوگ تھے، یہ بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ محنت مزدوری کرنے والے، صبح شام کمانے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے ہم نے ایک فرسٹ سٹیپ لیا ہے کہ ان کو جو ہے ہم آغاز کروا کے دیں تاکہ یہ ایک اپنا کام شروع کر سکیں۔ تو الحمدللہ آپ کے سامنے آج روزگار کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز ہے، جن لوگوں نے جلال پور پیر والا میں فلڈ کے دوران سیلاب متاثرین کے لیے اپنے ٹریکٹر، ٹرالیاں، مٹی اور دن رات ایک کر کے جو ادھر کے مقامی لوگ ہیں ان کے لیے آج ہماری فاؤنڈیشن کی جانب سے اعزازی تقریب بھی ہے۔ ہیروز آف جلال پور کے نام سے ہم ان کو شیلڈز بھی دینے لگے ہیں تاکہ حوصلہ دیا جائے کہ یہ کام ہم سب کر سکتے ہیں، بغیر غیر ملکی امداد کے ہم سب اگر مل کے کوشش کریں تو سب کچھ ممکن ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا اس پروگرام۔ کے علاوہ آپ نے چونکہ جلال پور میں خدمات سر انجام دی ہیں، تو حکومتی سطح پر کس لیول کے انتظامات دیکھے ہیں آپ؟ میں نے تو گورنمنٹ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، کھانا دے رہے تھے، صبح شام کھانا ان کا آتا تھا، اور ہم نے ان کے لوگوں کو بھی ورکنگ کرتے دیکھا ہے، تو گورنمنٹ کی کشتیاں بھی چلتے ہوئے دیکھی ہیں، تو جو انہوں نے کام کیا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہی اخلاقی فرض بھی ہے۔ تو لیکن مقامی لوگوں کا بھی تعاون اس میں عمل دخل مکمل رہا ہے، تو گورنمنٹ کا پورا تعاون رہا۔ جہاں ہماری خیمہ بستی تھی انہوں نے بلکہ ہمیں وہاں پہ واپڈا کی طرف سے بجلی فری دی، تو بلکہ پوچھتے تھے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی، تو یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کام کے دوران کہ آپ کسی کو، تو گورنمنٹ کا پورا تعاون رہا ہے اس میں۔ اچھا بھائی جان، وہ لوگ جو ہمارے اس چینل کے توسط سے آپ کو سن رہے ہیں، ان کو ایسے تمام تر مواقع ہوں، وہ سیلاب ہو، وہ زلزلہ ہو، وہ دیگر قدرتی آفات ہوں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ خدمت انسانیت کے حوالے سے ہم کس حد تک اپنا ایک مؤثر رول پلے کر سکیں؟ میرے خیال میں یہ جو ہم نے یہاں آ کے فیلڈ میں دیکھا ہے تو یقین کریں سمجھ آتی ہے کام کیا ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں، بستروں میں اور اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، جو فیلڈ کے اندر لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کو پش کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی ایک بندے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ تو جب بھی یہ فلڈ آتا ہے یہ ایک آفت ہے، اور یہ جلال پور میں تو بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ہسٹری کا بڑا ایک فلڈ دیکھا ہے لوگوں نے، تو اس تباہی میں ایک اکیلی این جی او، ایک ادارہ یا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے۔ جیسے 2005 کے زلزلے میں ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے، ساری قوم مل گئی تھی، اب بھی ہمیں اسی طرح اکٹھے ہونا پڑے گا۔ سیلاب چلا گیا لیکن یہاں پر بڑے نشانات اور سخت لوگوں کے لیے مشکلات چھوڑ گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں، انشاءاللہ یہ لوگ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ یہاں پر جو لوگ مقیم ہیں وہ کوئی خدا نخواستہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ وہ سڑکوں پر آ کر رہتے ہوں یا اس طرح کے، یعنی اپنے کاروبار والے، گھر بار والے لوگ تھے۔ لیکن چونکہ سیلاب اس بلند سطح کا تھا کہ ان کے گھر بھی بہہ گئے، کاروبار بھی تباہ ہو گئے، لیکن الحمدللہ آج ہم نے جو لٹل سٹیپ فاؤنڈیشن کی طرف سے انتظامات دیکھے ہیں اور جو لوگوں کو روزگار کا ایک ذریعہ بنا کر دیا جا رہا ہے، یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے، اور پاکستان میں تمام تر تنظیمات کو یہ ورک جو ہے اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلال پور پیر والا میں ہم موجود ہیں اور لٹل سٹیپ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ابتسام الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ اس فلڈ کے حوالے سے اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے یا جو ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے تھے اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا خدمات کی، اور اس وقت لوگوں کے تاثرات ہم نے دیکھے ہیں وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ تو مزید ہم ابتسام بھائی سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بتائیے گا کہ یہاں پر کس کس حوالے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اکاموڈیٹ کیا گیا،
راشن کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے؟ جب جلال پور کی خبریں میڈیا پہ بھی چلیں ساری دنیا نے دیکھا تو ہم بھی یہاں پر آگے پہلے دن ہی تو الحمدللہ ہم نے لیڈرسٹا فاؤنڈیشن نے سیلاب سے متاثرین کے لیے یہاں خیمہ بستی لگائی جہاں تقریباً 1000 کے قریب لوگ تھے جہاں صبح شام دوپہر ان کو کھانا دیا جاتا تھا. پھر میڈیکل ہمارا کیمپ لگا رہا یہاں پہ ان کے لیے. روزگار کا ہم نے پھر اب یہ پراپر سلسلہ شروع کیا آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے اسی خیمہ بستی میں سے جو سیلاب کے مارے ہوئے یہ اچھے لوگ تھے, یہ بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ محنت مزدوری کرنے والے صبح شام کمانے والے یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کے لیے ہم نے ایک فرسٹ سٹیپ لیا کہ ان کو جو ہے ہم آغاز کروا کے دیں تاکہ یہ ایک اپنا کام شروع کر سکیں. تو الحمدللہ آپ کے سامنے آج روزگار کا سلسلہ جاری ہے. اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز ہے, جن لوگوں نے جلال پور پیر والا میں فلڈ کے دوران سیلاب متاثرین کے لیے اپنے ٹریکٹر ٹرالیاں مٹی اور دن رات ایک کر کے جو ادھر کے مقامی لوگ ہیں ان کے لیے آج ہماری فاؤنڈیشن کی جانب سے اعزازی تقریب بھی ہے. ہیروز آف جلال پور کے نام سے ہم ان کو شیلڈز بھی دینے لگے ہیں تاکہ حوصلہ دیا جائے کہ یہ کام ہم سب کر سکتے ہیں بغیر غیر ملکی امداد کے. ہم سب اگر مل کے کوشش کریں تو سب کچھ ممکن ہے. تو یہ ہمارا آج کا اس پروگرام. کے علاوہ آپ نے چونکہ جلال پور میں خدمات سر انجام دی ہیں تو حکومتی سطح پر کس لیول کے انتظامات دیکھیں آپ؟ میں نے تو گورنمنٹ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, کھانا دے رہے تھے صبح شام کھانا ان کا آتا تھا, اور ہم نے ان کے لوگوں کو بھی ورکنگ کرتے دیکھا ہے. تو گورنمنٹ کی کشتیاں بھی چلتے ہوئے دیکھی ہیں. تو جو انہوں نے کام کیا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہی اخلاقی فرض بھی ہے. تو لیکن مقامی لوگوں کا بھی تعاون اس میں عمل دخل مکمل رہا ہے. تو گورنمنٹ کا پورا تعاون رہا. جہاں ہماری خیمہ بستی تھی انہوں نے بلکہ ہمیں وہاں پہ واپڈا کی طرف سے بجلی فری دی, تو بلکہ پوچھتے تھے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی. تو یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کام کے دوران کہ آپ کسی کو, تو گورنمنٹ کا پورا تعاون رہا ہے اس میں. اچھا بھائی جان, وہ لوگ جو ہمارے اس چینل کے توسط سے آپ کو سن رہے ہیں ان کو ایسے تمام تر مواقع ہوں, وہ سیلاب ہو, وہ زلزلہ ہو, وہ دیگر قدرتی آفات ہوں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ خدمت انسانیت کے حوالے سے ہم کس حد تک اپنا ایک مؤثر رول پلے کر سکیں؟ میرے خیال میں یہ جو ہم نے یہاں آ کے فیلڈ میں دیکھا ہے تو یقین کریں سمجھ آتی ہے کام کیا ہے. ہم تو اپنے گھروں میں بستروں میں اور اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں. جو فیلڈ کے اندر لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, آپ اس کو سپورٹ کریں, اس کو پش کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, کسی ایک بندے کی ذمہ داری اٹھائیں. تو جب بھی یہ فلڈ آتا ہے یہ ایک آفت ہے, اور یہ جلال پور میں تو بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ہسٹری کا بڑا ایک فلڈ دیکھا ہے لوگوں نے. تو اس تباہی میں ایک اکیلی این جی او, ایک ادارہ یا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ سب کا کام ہے. جیسے 2005 کے زلزلے میں ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے, ساری قوم مل گئی تھی, اب بھی ہمیں اسی طرح اکٹھے ہونا پڑے گا. سیلاب چلا گیا لیکن یہاں پر بڑے نشانات اور سخت لوگوں کے لیے مشکلات چھوڑ گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں. انشاءاللہ یہ لوگ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. جی بالکل, آپ نے سنا کہ یہاں پر جو لوگ مقیم ہیں وہ کوئی خدا نخواستہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ وہ سڑکوں پر آ کر رہتے ہوں یا اس طرح کے, یعنی اپنے کاروبار والے گھر بار والے لوگ تھے. لیکن چونکہ سیلاب اس بلند سطح کا تھا کہ ان کے گھر بھی بہہ گئے, کاروبار بھی تباہ ہو گئے. لیکن الحمدللہ آج ہم نے جو لٹل اسٹیپ فاؤنڈیشن کی طرف سے انتظامات دیکھے ہیں اور جو لوگوں کو روزگار کا ایک ذریعہ بنا کر دیا جا رہا ہے, یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے. اور پاکستان میں تمام تر تنظیمات کو یہ ورک جو ہے اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.